اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہمارا خدا ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے قرآن مجید، ہمارے نبی ایک ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات کیوں ہیں؟ دیکھیے، اختلاف کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اختلاف برائے اختلاف، اختلاف فساد کے لیے، اختلاف لڑائی کے لیے، اختلاف جھگڑے کے لیے. ایک وقت اختلاف نظر ہوتا ہے. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، جب آپ موجود تھے، کوئی مشکل نہ تھی. کوئی بھی ہمیں مسئلہ درپیش آتا، صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت پہ چلے جاتے، آپ جواب دیتے، اس پہ عمل ہو جاتا، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. بعد میں بھی کوئی اتنی مشکل نہ رہی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار موجود تھے جی، کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا، جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا وہ بتا دیتے تھے، ایسے کرتے تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور مختلف ادوار آئے، ایک وقت یہ بھی آیا کہ حدیث لکھنے پر پابندی تھی. اچھا. صرف ذہن میں چیزیں تھیں، حافظے بہت تیز تھے لوگوں کے، تو اس ذہن میں محفوظ تھی وہ چیزیں، وگرنہ وہی حدیث کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہی قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، فرق تو کوئی نہیں ہے. لیکن قرآن کی قسمیں ہم نے کبھی نہیں بیان کی کہ یہ قرآن کی آیت ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ فلان ہے. نہیں، قرآن ہے. کیوں؟ وہ جبرائیل امین اللہ کی طرف سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرماتے، درمیان میں کوئی تھا ہی نہیں کوئی. لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلتے تھے وہ اصحاب سنتے تھے. اصحاب میں سے کچھ کا حافظہ تیز تھا، کچھ کا کمزور تھا، کچھ یاد رکھتے تھے، کچھ یاد نہیں رکھتے تھے. کوئی وقتی طور پر ذہن کہیں منتشر ہوتا، بعض کو آدھی بات سنی، آدھی نہ سنی، اونگ آ گئی، نیند آ گئی. پھر جب آگے بات چلی، درمیان میں کچھ لوگ غائب ہو گئے، پھر کسی کا کریکٹر نہ پتہ چلا، راویوں کا سلسلہ چلتا چلتا افراد آگے بڑھتے گئے. تو نتیجہ یہ ہوا، کسی نے کہا کہ اتنا تو مجھے یاد ہے، اس کے آگے کیا کہا ہے انہوں نے، اس کا مفہوم یہ لفظ مجھے یاد نہیں ہے. تو ایسے ایسے حالات بدلتے گئے تو حدیث کی قسمیں بنتی گئیں جی. تو یہ وجہ ہے، وگرنہ تو صورت حال یہ ہے کہ اسلام تو وہی ہے. اب یہ جب قسمیں بنی اور اس میں پھر نتیجہ نکالنا مشکل ہو گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف سازشی تو پہلے دن سے شروع تھی، خاص طور پر یہودیوں کی. مدینہ منورہ میں یہودی موجود تھے اور انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی. پھر جب معاویہ کا زمانہ آیا، یزید کا دور آیا، تو اس وقت یزید کے ننہال جو تھے، اس کی ماں جو تھی وہ عیسائی تھی جی. تو وہ عیسائیت اور یہودیت جو ہے وہ اور زیادہ قریب آ گئی. ویسے بھی وہ شام کے علاقے میں بہت زیادہ تھے. تو نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ان سازشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جھوٹی حدیثیں بنائیں، نسبت دی رسول اللہ کی طرف، نسبت دی اصحاب کی طرف. تو وہ غلط اور صحیح کو مکس کر دیا. اب جو پڑھتا، ایک مثلا حدیث آتی کہ یہ کام کرنا فرض ہے، دوسری حدیث کہتی تھی حرام ہے. اب بندہ کہاں جائے؟ کرے تو گناہ گار، نہ کرے تو گناہ گار جی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں تضاد پایا جائے. نتیجتاً پھر یہ ہے کہ علم حدیث وجود میں آیا. پھر جب علم حدیث وجود میں آیا تو پھر بات کرنے والے کون تھے، ان کی تفتیش شروع ہوگی، بایوگرافی ان کی جاننا شروع ہوگی. اس میں رجال ایک اور علم وجود میں آ گیا، فلاں کیا تھا، حافظہ کیسا تھا، بات کی پرواہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. ایک پوری تقریباً کوئی کتنے ہزار راوی جو ہیں ان کے پورے علم ایک وجود میں آ گئے. تو نتیجہ جب آپ اس قسم کے مسائل، پھر متن حدیث اتنا تو رسول اللہ نے فرمایا، آگے مجھے مفہوم یاد ہے، لفظ یاد نہیں. زہر زبان رسالت کے الفاظ کی عظمت کچھ اور ہے اور میرے اور آپ کے الفاظ کی کچھ اور ہے. تو یہ چیزیں جب ایسی بنی تو پھر اس میں جب تحقیق ریسرچ شروع ہوئی تو اختلاف نظر شروع ہو گیا جی. اب یہ اختلاف نظر شروع میں تو اس حد تک تھا کہ ہم اس میں سے دیکھ لیں کہ اصل کیا ہے. پھر درمیان میں جان بوجھ کے مسلمانوں میں یہودیوں نے تفریق پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے مسائل کو جاری کر دیا ہے کہ باضابطہ آمنے سامنے ہم لڑنے تک، قتل کرنے تک آ گئے. پھر جب حضرت معاویہ کا دور آیا تو وہ ملوکیت میں خلافت تبدیل ہو گئی جی. جب ملوکیت خلافت سے ہٹ کے اس طرف آئی تو اس میں پھر وہی کیسر و کسرا اور جناب ایران کے شہنشاہ اور رومیوں کے شہنشاہوں کے طور طریقے آہستہ 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 داخل ہوتے ہوتے عباسیوں کے دور میں تو پھر ساری محفلیں، رقاصائیں اور شراب و نوشی اور کیا کچھ ہوتا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ کہتے ہم ان کو خلیفہ تھے، لیکن خلیفہ رسول یا خلیفہ اسلام ہونے کا دور پار کا بھی ان کا تعلق واسطہ نہیں تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کو حلیہ بگاڑ دیا گیا. بعد میں آنے والے مسلمانوں کی مشکلات پیدا ہو گئیں. پھر خود ہمارے درمیان اتنی شدت پیدا کر دی گئی. بالآخر آج اگر فقہی طور پر 12 امام شیعوں کے موجود ہیں تو 4 اہل سنت کے موجود ہیں. فقہی طور پر آج بھی ہم تقریباً 85% ایک ہیں جی.
عقائد و نظریات کے والے سے آپ نے کہا قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے. اب حدیث موجود ہے کہ جو بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے جی، جو پنجے کارا نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. حج پہ لوگ جاتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن یہاں کو تکفیر سازی شروع کر دی گئی. اور آج کے دور میں تو یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ داعش والے کون تھے، ان کا جو بن کے آیا تھا چودھری کہ میں ان کا کرتا دین کا ٹھیکیدار ہوں، اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ آ چکی، داڑھی منڈوار اور کہہ رہے ہیں میں تو ان کا امام بن کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہوں. وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ڈیرہ غازی خان سے یہودی پکڑا گیا، 20 سال وہ امام جماعت رہا، کہا میں تو جاب کر رہا تھا، میں نے دین پڑھا تھا اور میں نے جاب کی ہے. تو آپ خود اس اندازہ لگائیے کہ یہود و نصارہ جن کو خداوند متعال نے مشرکین کو اور یہودیوں کو مسلمانوں کا بدترین دشمن اشد الناس لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں، وہ دشمنی سے نہ باز آئے ہیں نہ آئیں گے.